السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے دل کے دریچوں میں کی نویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ کیا سب کی کیا اس قدر بلند اور خوفناک تھی کہ اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا سیب پھسل کر دور جا گرا۔ تم نے ایک قطعی اجنبی شخص سے پیسے لے کر اپنی فیس ادا کی۔ مشل سے کچھ طور پر بھی بات ہضم نہ ہو رہی تھی، تبھی وہ اس دھماکے سے فوری سنبھلتے ہوئے جس انداز میں گویا ہوئی وہ مزید گڑبڑا کر رہ گئی۔ پیسے نہیں لیے تھے، اس نے خود ہی فیس جمع کرا دی۔ ان سب کے شعلہ اگلتی نگاہوں سے گھبراتے ہوئے وہ منمنائی تو وہ بھن بھنا اٹھی۔ پیسے لے کر فیس ادا کی یا اس نے خود فیس دے دی، بات تو ایک ہی ہے۔ تم بس یہ بتاؤ کہ فقیر نہیں ہو کیا تم، کہ تمہیں بھی راہ چلتے پیسے دے گا تو تم پکڑ لو گی؟ آیت تپے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ تڑپ اٹھی، کیونکہ لفظ فقیرنی سیدھا دل کو جا کے لگا تھا۔ فقیرنی نہیں ہوں میں، فیس کی آخری ڈیٹ تھی، اس لیے میں نے بھی بہت مجبوری میں یہ سب کیا تھا۔ اس کی اب کی احتجاجی آواز میں اپنے فعل کی وضاحت کی۔ ہاں تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ گھر سے کسی کے بھی فرد کے نمبر اپنا زبانی یاد نہ رکھو اور رات بھر بکواس ڈرامے دیکھ کر موبائل کی بیٹری ڈیڈ کر کے یوں نہیں پہنچو؟ عروج نے بھی بے مروتی سے اس کی عزت افزائی کی تو اس نے بے بسی سے ہمدان اور فائق کی جانب دیکھا۔ دیکھو جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب یہ بتاؤ کہ تمہیں اس بندے کا نام پتہ معلوم ہے یا پھر اس کا کوئی نمبر؟ اس کی روحانی صورت دیکھ کر فائق نے سب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ میرا مطلب ہے کہ اس نے مجھے اپنا نام بتایا تھا، لیکن ٹینشن میں بھول گئی۔ اس نے منمناتے انداز میں سب کو کم ہوتا پارا ایک دم سے چڑھ گیا۔ کس دنیا میں رہتی ہو تم سما؟ آیت نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کل خود مجھ سے اپنے پیسے لے لے گا۔ اس نے آیت کے بات بمشکل نظر انداز کرتے ہوئے جلدی سے پتے کی بات بتائی۔ اوکے، تم کل یونی میں سارا دن ہمارے ساتھ رہو گی، ہم اسے پیسے واپس کر کے شکریہ ادا کر دیں گے، اور خبردار ابھی گھر میں کسی کو کچھ نہ بتانا ورنہ سب کو باجماعت لعنتیں پڑنی ہیں۔ فائق نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا تو اس نے جلدی سے سر بات میں ہلایا۔ ویسے اگر وہ کل پیسے لینے نہ آیا تو؟ مشل نے پرسوچ سوال پر سب نے ہی چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ سما کے سوال پر سب لہجہ بھر کے لیے چپ سے کر گئے تھے، پھر سب نے سے پہلے فائق ہی سنبھلتے ہوئے کندھے اچکائے۔ نہ آیا تو نہ آئے، نام پتہ یا اپنا نمبر اس نے نہیں دیا تو اب اگر اسے ضرورت ہوئی پیسوں کی تو وہ سما سے پیسے آ کر لے لے گا، ورنہ ہم پیسے کلرک آفس میں جمع کروا دیں گے یا کوشش کریں گے کہ اگر اس نے کارڈ سے پیمنٹ کی ہے تو اس کی مدد سے اس تک پہنچ جائیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو سب نے گہری سانس بھری۔ اور تم پلیز آج کے بعد اکیلی یونی مت جانا۔ واپس سیب کھاتی سما کی طرف گردن موڑتے وہ خفیف سے لہجے میں گویا ہوا تو وہ جو ہلچل سی ہو گئی۔ اچھا نا، اب بس بھی کر دو، اس نے اب کے خجالت نتارنے کی کوشش چڑے ہوئے انداز میں کہا تو وہ سب بھی سر جھٹک کر موضوع گفتگو تبدیل کر گئے۔ گاڑی رکنے کی آواز پہ وہ روتے ہوئے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا تو جگمگاتی روشنیوں سے اس سامنے مزین خوبصورت گھریلو عمارت کے سامنے گاڑی رکی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ان کی گاڑی کے رکتے ہی دو نفوس تیز قدموں سے چلتے ہوئے گاڑی کی جانب لپکے۔ نور، یہ سفیان کے والد اور بھائی ہیں اور آپ ان کے ساتھ گھر جائیں گی۔ ان دونوں کو گاڑی تک پہنچتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص سنجیدگی سے بولا تو وہ بدک اٹھی۔ نہیں، مجھے سفیان کے ساتھ رہنا ہے۔ اس سمے خون سے نہائے سفیان کو دیکھ کر وہ پریشانی میں یہ تک فراموش کر گئی کہ وہ اسی سفیان سے جان چھڑانے کے چکر میں یہاں آ رہی تھی، مگر اس وقت تو اسے بس اس کے پاس رہنے کی غرض تھی۔ اوکے، آپ رہنا اس کے ساتھ، لیکن ابھی فی الحال آپ گھر جائیں، مجھے اسے ہسپتال لے کر جانا ہے، اور آپ نہ صرف ضد کر کے اپنے لیے بلکہ اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں کر رہی ہیں۔ اس کے اس سنجیدگی سے کہے ہوئے بات پر اس نے ڈور ان لاک کیا تو اس کی آنسوؤں میں تیزی آنے لگی۔ اس نے بے بسی سے سیٹ پہ بے سود پڑے سفیان کو دیکھ کر اپنی سسکی روکی تو اس کے بے سود وجود میں ہلچل سی مچی۔ مسز، اس کی بھاری درد سے چور آواز پر اس کی ہچکیاں ایک دم سے بلند ہوئی، جس پر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص چڑ سا گیا۔ انکل، آپ ان کو آنٹی کے حوالے کر کے آئیں پلیز۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس نے ضبط سے کھڑے آصف آغا کو مخاطب کیا تو نور اس بے حس شخص کی پشت کو دیکھتی مارے بے بسی کی گاڑی سے اتر گئی۔ گاڑی سے نکل کر اس نے دیکھا کہ سامنے ایک پرکشش شخصیت لیے لگ بھگ 50-55 سالہ مرد اور تقریباً سفیان کے ہی ہم عمر مرد کھڑے تھے۔ ان دونوں کی حالت اور آنکھیں سرخ کنارے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ چند لمحے پہلے بیتی والی قیامت سے باخبر تھے۔ السلام علیکم، اس نے آنسو سے بھیگی بھاری آواز میں بمشکل سلام کیا تو آصف صاحب آگے بڑھے۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اور اسے ساتھ لگائے گھر کی جانب بڑھے تو اس نے دیکھا دوسرا مرد فائق جو گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ بیٹا، میرا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔
اپنا چہرہ صاف کریں اور اندر کسی کو بھی یہ خبر نہ ہونے دیجیے گا کہ سفیان زخمی ہے. اس کی ماں اور دادی پریشان ہوں گی, ٹھیک ہے نا. اسے ساتھ لے کر اندر کی جانب بڑھتے ہوئے ایسے روستے ہوئے لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے. تبھی وہ اپنے اندر ابلتے ہوئے آنسوؤں کو واپس حلق میں اتارتی اپنے اوپر اڑی چادر کو سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی. وسیع و عریض روشنیوں میں ڈوبے لان کے بے جان قدموں کے ساتھ عبور کرنے کے بعد وہ صدر دروازے کے پاس پہنچے تو اس نے دیکھا کہ ادھ کھلے دروازے سے ایک نوجوان مرد تیز قدموں سے اسی جانب آ رہا تھا. ڈیڈ کہاں چل پڑے تھے آپ اور فائق اتنی ایمرجنسی میں بی جان کی طبیعت, وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولتا ہوا ان پر نظر پڑنے پر جیسے اسٹاپ ہوا تھا. یہ کون؟ ارے یہ تو بھابھی ہیں. اچنبھے سے بولتے بولتے وہ اسے پہچان کر حیرانگی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ گویا ہوا, اور پھر اس کے بلند آواز میں لگائے نعروں کہ بھابھی آ گئی ہیں پہ جیسے ایک دم سے لاؤنج میں ہلچل مچ گئی تھی, اور سارے ہی وہاں آن موجود ہوئے تھے. اگر آپ سب کو گرا نہ گزرے تو پہلے بچی کو بیٹھ لینے دو, پھر مل لینا. جب سب ایک ساتھ اس کی جانب لپکے تو آصف صاحب نے انہیں ٹوکا اور پھر تسلی سے ان سب کو ساتھ باری باری متعارف کروایا. آغا ہاؤس میں طاہر آغا کی وفات کے بعد بی جان اپنے دو بیٹوں آغا علی اور آصف علی اور بیٹی ممتاز کے ساتھ رہنے لگی. وقت کی گردش سالوں کی پہیہ دوڑنے کے بعد آصف صاحب کو روما بیگم, علی صاحب کو انہی کی بہن آمنہ بیگم سے اور ممتاز کو آصف کے دوست صفدر کے ساتھ جوڑا گیا. آصف صاحب اور روما بیگم کے دو بیٹے سفیان اور حارث اور ایک بیٹی آیا تھی. علی صاحب اور آمنہ بیگم کی تین بیٹیاں عروج, مشل اور عدن, ایک بیٹا فائق تھا, جبکہ ممتاز اور صفدر صاحب کی ایک بیٹی سما, بیٹے حمدان اور عالیان تھے. سب کے ساتھ ساتھ متعارف ہونے کے بعد وہ بی جان اور روما بیگم کے درمیان صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی. سفیان کہاں ہے اور بچی کا چہرہ اس قدر ستا ہوا کیوں ہے؟ بی جان نے اس کے بجھے اور بے رنگ چہرے کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو ہزار ضبط کے باوجود اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہونے لگی. سفیان کا تو آپ کو پتہ ہے بی جان کے اچانک ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے اور آپ کی بہو کی ایسی صورتحال سے نمٹنے کی پہلے ہی ٹرائی ہے, اس لیے یہ پریشان ہے. آصف صاحب نے اپنے مخصوص متانت بھرے انداز میں بی جان کے سوال کا جواب دیا تو بی جان کو بے ساختہ اس پر پیار آ گیا. انہوں نے اس کو ساتھ لگاتے ہوئے اس کی پیشانی چومی تو اس کا دل گزار ہونے لگا. سفیان لالا کو اللہ پوچھے گا ایسے اچانک اپنی مسز کو کون بھیجتا ہے؟ پہلی دفعہ بھابھی گھر آئی ہیں اور ہم ان کا شاندار سا استقبال بھی نہ کر سکے. مشل کے اندر کا دکھ اور ملال لفظوں کا روپ دھارتا سب کو ہونٹوں پر مسکان بکھیر گیا. تو ابھی یوں ہی سمجھو کہ بھابھی آئی ہی نہیں ہے, جب لالا آئے تو ان کے آنے پر دوبارہ سے دونوں کا استقبال کر لیں گے. عالیان کے کہنے پر مشل نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورا. چلے استقبال کو چھوڑو اور بھابھی کو بھائی کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ تاکہ بھابھی فریش ہو, تب تک کھانا لگواتی ہوں میں. روما بیگم اپنی جگہ سے اٹھی, لڑکیوں سے مخاطب ہوئی تو سب الرٹ سی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. تم لوگ بیٹھ جاؤ, تم لوگوں نے نور کو فریش ہونے کے بجائے اپنی فضول باتوں میں لگا لینا ہے, اس لیے اسے چھوڑ آتی ہوں روم تک. اس کے چہرے کو واضح ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت نہ صرف کسی کی باتوں میں دلچسپی لے رہی ہے اور نہ اسے اچھی لگ رہی تھی. اس لیے ممتاز بیگم خود اپنی جگہ سے اٹھی اور لڑکیوں کی فضول میں ہی اسے باتوں کے زج کر دینا تھا. تبھی وہ اسے بازو کے حلقے میں لیے آگے بڑھی تو لڑکیاں اپنا سا منہ لے کر وہیں تھپ سے بیٹھ گئیں. تکیے میں منہ دیے وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا جب سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل کی رنگ ٹون پر اس کی گہری نیند میں خلل پڑا. مندی مندی آنکھوں کے ساتھ تکیے سے سر نکال کے اس نے ہاتھ ادھر ادھر مارتے ہوئے موبائل ڈھونڈنے کے لیے کال بند کرنی چاہیے, لیکن کال بند کرنے سے پہلے جب نیند میں ڈوبی آنکھیں بلنک کرتی اسکرین پر پڑیں تو اس کی آنکھیں پھٹ سے کھل گئیں. فوراً سے پہلے اس نے کال پک کرتے ہوئے موبائل کین سے لگایا اور اپنی جمائی روکتے ہوئے سیدھا ہوا. السلام علیکم. نیند میں ڈوبی خمار زدہ آواز میں دوسری جانب سلامتی بھیجی. وعلیکم السلام. کہاں ہو؟ حسب توقع دوسری جانب اس کی سڑی ہوئی آواز سنی تو اس نے گردن گھما کر بیڈ کی دوسری جانب دیکھا جہاں غزل موجود نہیں تھی, بلکہ وہ گزشتہ راتوں میں ایک رات بھی اس کی موجودگی میں بیڈ پر نہیں سوئی تھی. گہری نیند بھرتے ہوئے وہ کال کی جانب متوجہ ہوا. رات کے اس پہر ہر شریف انسان اپنے گھر اپنے کمرے میں موجود گہری نیند میں سوتا ہے. اس کی سڑی آواز کے اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے اس نے دوبارہ ہاتھ منہ پر جما کر اپنی جمائی روکی. اور چونکہ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ تم شریف انسان نہیں ہو, اس لیے اب مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں ہو تم؟ دوسری کال پر موجود شخص نے اسے مکمل طور پر تپانے کے بعد اپنی آخری الفاظ پر زور دیا تو اس کی کشادہ پیشانی پر بڑھ پڑے. لاڈلی بیوی نہیں ہو تم میری جو تمہیں ایسے سوالوں کے جواب دوں, اس لیے تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت کال کیوں کی ہے؟ بے مروت انداز میں اس پر واپس حملہ کرتے ہوئے اس نے رکھائی سے استفسار کیا. سفیان ہاسپٹل میں ہے. اس کے کیے گئے دھماکے پر وہ جیسے ہل کے رہ گیا. کیا؟ کب ہوا یہ اور کس نے کیا؟ سنبھلتے ہوئے اس نے تابڑتوڑ سوالات کرتے ہوئے جلدی سے بستر چھوڑا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا والیٹ, کی چین اور گھڑی اپنے ٹراؤزر کی جیب میں گھسایا. 2 گھنٹے قبل ایسی حرکت ماں سوائے اس کے سسرالیوں کے اور کوئی نہیں کر سکتا. اس کے سپاٹ انداز میں دیے گئے جواب پر اس کے متفکر چہرے پر مشتعل تاثرات چھا گئے. تم کیسے وہاں پہنچے؟ اسے ہاسپٹل پہنچایا اپنے اسی حلیے میں ہی وہ اپنے بکھرے بالوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں پھرتا دروازے کی سمت بڑھا. گاڑی پہ. دوسری جانب سے دیے گئے برخستہ مگر سڑے ہوئے جواب پہ وہ بھننا اٹھا. تبھی بنا کچھ کہے کال بند کر گیا. ایڈیٹ. زیر لب اسے مہذب الفاظ سے نوازتے ہوئے وہ دل میں ڈھیروں پریشانی
اپنے لیے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایک عجیب سی کھٹکے کی آواز پہ اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ دل میں خوف جبکہ خوبصورت آنکھوں میں نیند کے رنگ لیے اس نے مدھم سی روشنی میں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینا چاہا۔ جب ایک دفعہ پھر سے کھٹکا ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو بیٹھی کہ کون صوفے پہ بیٹھے آنکھوں میں ہراس لیے اس نے چاروں اور نگاہ گھمائی تو بیڈ پر نیم دراز مہابیر کو سائڈ ٹیبل کی جانب جھکے دیکھ کر اس کی نظر ٹھٹک گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سرعت سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے کیا تمہیں؟ اس کے بیڈ کے نزدیک ٹھہرتے ہوئے اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں استفسار کیا تو رات کے آخری پہر غیر متوقع طور پر اس کی پکار سن کر مہابیر نے اپنی خوبصورت پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا تو نگاہ پل میں گویا اس کے مخمل وجود کی روشنیوں کے ساتھ جڑ سی گئی تھی۔ نائٹ بلب کی مدھم سی زرکاری روشنی میں وہ ڈاکٹر کاشف کی نواسی کے بھجوائے گئے جدید تراش خراش کپڑوں میں اس وقت چاکلیٹ براؤن کلر کے دیدہ زیب لباس میں ملبوس۔ چونکہ نمرہ ڈاکٹر صاحب کی نواسی نے کپڑے جدید فیشن کے مطابق پسند کر کے بھیجے تھے، تبھی سوٹ کی فٹنگ اور اس پر متضاد کشمالہ کی گلابی مائل سفید رنگت میں جچتا وہ چاکلیٹ کلر اس سمے ایک عجیب سا سحر بکھیر رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے بڑی چادر اور دوپٹے میں ملفوف پایا تھا، لیکن اس وقت نہ جانے نیند کا غلبہ حاوی تھا یا خوف کا احساس اس قدر زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ کندھے پر جھولتے دوپٹے اور لمبے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیا سے نکلتی لٹوں سے بے خبر اپنی توبہ شکن سراپے کے ساتھ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی اس کے لیے باعث امتحان بن رہی تھی۔ کچھ چاہیے کیا تمہیں؟ اس کی مسلسل خود پر جمی گہری نگاہوں کے ارتکاز پر جزبز ہوتی اس نے دوبارہ سے پکارا تو اس کے گلے کی حرکت کرتی ہوئی ہڈی پر اس کی نگاہ گئی۔ ہاں، گلے کی ہڈی سے پھسلتی ہوئی نگاہ جب سراہی دار گردن پر پہنچی تو اس پہ لپٹے چین اور اس پہ لٹکتے چھوٹے سے نیلے موتی سے نگاہ جا کر الجھ سی گئی۔ وہ 12 دفعہ اسے سہارا دینے کے اس کے نزدیک آئی تھی، لیکن اس نے یہ چین اس کی گردن میں پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ اس وقت جو وہ سوٹ زیب تن کیے تھی وہ بے حجابانہ اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کا گلا خاصا گہرا تھا۔ کیا؟ اس کی بولتی نگاہوں سے بے نیازی برتنے کی صحیح کرتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ وہ ہنوز اپنی لاپرواہ حلیے سے بے خبر و بے نیاز لگ رہی تھی۔ آپ؟ اس کی برخستہ یک لفظی جواب پر اس کی نیند کے ہی ہنڈولوں میں جھولتے وجود کو حیرت کا زبردست جھٹکا لگا تھا۔ جی؟ آنکھوں میں شدید حیرت و بے یقینی سمائے وہ اس سے تک رہی تھی جب وہ ٹیبل لیمپ کے بٹن پریس کرتا کمرے میں روشنی کر گیا۔ اس میں اتنا حیران کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ یہی کرنا چاہتی تھی نا آپ بھی؟ بے رحم انداز میں کہتے ہوئے اس نے حملہ کیا تو اس نے بلبلا کر اس کی جانب دیکھا جس کی روشن آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ساری رات سویا نہ تھا۔ ارادہ بنانے اور عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ تصویر کا ایک رخ دیکھ کر تم میرے کردار پر یوں حملہ نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی دی گئی لفظی چوٹ پر چٹک اٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک تمسخرانہ مسکان بکھر گئی۔ کردار تک تو میں ابھی پہنچا ہی نہیں ہوں ٹیچر صاحبہ، ابھی تو بات پہلی سیڑھی سے شروع کی ہے۔ اس کے ہر لمحہ بے تاثر اور سرد رہنے والی خوبصورت آنکھیں اس پل نہ جانے کیوں بہت ہی رنگ سجائے ہوئے تھی، اور شاید انہی رنگوں سے گھبراتے ہوئے اس نے لاشعوری طور پر اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا تو دوپٹے کی غیر موجودگی محسوس کر کے اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اسے اس لمحے ان آنکھوں کے بدلے رنگوں کی وجہ معلوم ہوئی، تبھی اس نے فوراً کندھے پر لٹکا دوپٹہ تھام کر سر پر اوڑھنا چاہا۔ یہ تکلف دن کے وقت کر لیجیے گا، ابھی آپ میری ٹیوٹر نہیں، جب آپ میری ٹیوٹر ہوں گی رات کے اس پہر آپ میری بیوی بن کر مجھے بہکا سکتی ہیں۔ بھاری لہجہ، رات کی تاریکی، بولتی خاموشی اور خوبصورت آنکھوں کے بدلے رنگ اس پل اس پر مل کر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس نے اس کی بولتی آنکھوں کے ارتکاز سے گھبراتے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر اپنے گرد اچھی طرح سے پھیلایا تو سیاہ آنکھوں کی چمک دوگنی ہو گئی۔ پانی پلایا مجھے۔ دوپٹہ اوڑھنے کے بعد اس نے قدم واپس کو موڑنے چاہے، جب اس کی سنجیدہ پکار پر اس نے قدم روکے تھے۔ اس نے پلٹ کر بے بسی سے سائڈ ٹیبل پہ پڑی منرل واٹر کی بوتل اور گلاس کو دیکھا اور نپے تلے قدم اٹھاتی اس کے مزید نزدیک گئی۔ یہ لو۔ اس نے پانی گلاس بھر کر اس کی سمت بڑھایا۔ وہ نیم دراز تھا، اس لیے پانی خود ہی پی سکتا تھا۔ اس نے آپ کو ایک کام سونپا تھا مس جنید۔ وہ گلاس رکھ کر واپس پلٹ رہی تھی جب اس نے سرعت سے اس کا دوپٹے کا پلو تھام کر اسے روکا تو اس کی اس بے ساختہ حرکت پر کشمالہ کا دل پر بھل کے لیے تھمسا گیا۔ اس کام کو کرنے دینے کے بعد کیا تم مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو گے؟ چند لمحے سوچنے کے بعد بنا اس کی جانب مڑے اس نے گھٹی گھٹی سانس لیتے ہوئے مدھم لہجے میں استفسار کیا تو گویا کمرے میں خوفناک سناٹا چھا گیا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئیاں اور رات کی خاموشی میں اس کی سانسوں کو منتشر لے عجیب فسوں طاری کر رہی تھی، اور اس فسوں کے چند ثانیے بعد مہابیر کی سنبھلتی ہوئی آواز نے توڑا، بالکل نہیں، یہ کام تو ڈگری مکمل کرنے کے بدلے سونپا گیا تھا، وہ کام مکمل کریں اور اپنی ایک ڈیوٹی ختم کروائیں۔ بنا کسی لگی لپٹی کے وہ گویا ہوا تو دل میں امڑ آنے والے شدید اشتعال کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے دوپٹے کا پلو اپنی طرف کھینچا، لیکن مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ میرا دوپٹہ چھوڑیں، اس نے سپاٹ لہجے میں اسے کہتے ہوئے دوبارہ سے پلو کھینچا، لیکن اگلے لمحے گویا قیامت بن کر اس پر ٹوٹا تھا۔ اس کی حرکت کے جواب میں اس نے پلو سمیت اس کی کلائی کو اچانک اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اپنی طرف
طرف کھینچا تو وہ لچکیلی ڈھال کی مانند اس کے اوپر آن گری۔ اس اچانک افتاد پر اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس اچانک افتاد کا ادراک ہوتے ہوئے اس نے پھرتی سے اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا، لیکن پلو تھامے ہاتھ نے فوراً کمر کے گرد گرفت مضبوط کی تو زندگی میں پہلی دفعہ اپنے اس قدر نزدیک ایک جائز رشتے میں بندھے بھرپور مرد کے اس پرحدت لمس پر اس کے وجود جل اٹھا تھا، جبکہ دھڑکنیں جیسے اپنے لے بھولی بیٹھی تھیں۔ اگر اس رشتے سے آزاد ہونا چاہتی ہیں تو پہلے جو کام کہا ہے وہ کریں، لیکن تب تک لیمپ کی سفید روشنی میں وہ اس کے ملائم چہرے پر بکھرنے والے بہت سے رنگوں میں الجھی ناگواری، گھبراہٹ، بے یقینی اور حیرت کا جائزہ لیتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ کشمالہ کی پھٹی پھٹی آنکھیں اس کی آستین پر لگے خون سے جا ٹکرائیں۔ یہ خون وہ ہر شے فراموش کیے پریشانی سے بول رہی تھی جب اسی آستین والے ہاتھ کا لمس اپنے بالوں میں محسوس کر کے اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ ایسی غیر متوقع اور انچاہی صورتحال اور قربت پر اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر ودے چھوڑے مجھے پلیز۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ التجائیہ انداز میں اس شخص سے منت کی جس کا آدھا وجود معذور تھا، لیکن پھر بھی اس کی گرفت کی مضبوطی قابل دید تھی۔ یہ آنسوؤں کے خطرناک ہتھیار مجھ پر نہیں چلیں گے، بلکہ میں ان ساری اداؤں سے متعارف ہوں گا جو مجھ پر آزما کر آپ مجھے پاگل کرنا چاہتی تھیں، اس لیے مینٹلی اور جسمانی طور پر تیار رہیں۔ مس جونیت اسے اندازہ ہوا کہ وہ شخص زچ کر دینے کے نئے طریقوں سے بخوبی واقف تھا، اور وہ ان طریقوں کو آہستہ آہستہ استعمال کر کے اس کو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی سزا بھی دوچار کرنا چاہتا تھا، اور یہ رہی اس کی پہلی جھلک۔ برف اور آگ کا ملاپ لیے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسے سمجھنے یا سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ ہاتھ اس کے بالوں میں رینگ رہا تھا۔ اب ایک جھٹکے سے اس کے بالوں میں پھنسا کر اس کا چہرہ ہولے سے اوپر کو اٹھا کر اسی گردن میں چہرہ چھپایا تو وہ سر تا پیر لرز اٹھی۔ اس کے بے ساختہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچتے ہوئے اس کے سینے پر مارتے ہوئے پرے ہونا چاہا، لیکن وہ سکون سے اس کی گردن کے ساتھ لپٹی چین کو اپنے ہونٹوں کی گرم حدت سے مہکاتا اس دہکتے انگاروں کی نظر کر گیا۔ مہابیر پلیز! اس کی بڑھتی ہوئی جسارت پر گھبراتے ہوئے چیخ اٹھی۔ تبھی اس نے اس کی گردن میں چہرہ نکال کر اسے دیکھا جو سرخ چہرہ، لرزتی پلکوں سے اٹھتے آنسو اور کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ اس کی گرفت میں مقید اس کی بکھری ہوئی سانسیں بکھری ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت ڈھیلی کی تو وہ بجلی کسی رفتار سے اس کی دہکتی گرفت سے نکلی اور بھاگنے کسی انداز میں چلتی واش روم میں جا گھسی۔ بابا! واش روم کی بند دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے بے ساختہ باپ کی یاد کیا جب ایک ہاتھ جھلستی ہوئی گردن کو سہلاتے ہوئے گویا اس بے مہر کی پہلی پرشدت استحقاق بھرے لمس کو مٹانے کی ناکام سعی میں مصروف تھا۔ یہ کیف کی اس رات کی گئی گستاخی کے بعد شاید 10واں روز تھا جب سب کے بار بار بلانے اور آمنہ بیگم کے بارہا استغفار کرنے پر وہ ایک دفعہ پھر سے ملک ہاؤس کے گیٹ کراس کر رہی تھی، کیونکہ اس رات کی گئی کیف کی حرکت نے اس کے دل میں جہاں اس کے لیے پیدا ہوئے تنفر کو مزید ہوا دی تھی، وہیں اس کے دل میں اس کے حوالے سے خوف بھی پیدا کر دیا تھا۔ تبھی وہ ملک منزل کی ڈرائیور کے ساتھ ہی کالج آتی جاتی رہی اور پیپرز کا بہانہ بنا کر ملک ہاؤس آنے سے گریز کیا، مگر اب اسے اطلاع ملی تھی کہ وہ 3-4 دن سے گھر نہیں آیا تھا، اپنے کسی دوست کے پاس ہے۔ تبھی اس نے ہمت کر کے وہاں آنے کی کوشش کر ہی ڈالی تھی۔ ہاتھوں میں اپنے نوٹس لیے وہ بائیں کندھے سے بیگ لٹکائے، بلو ٹراؤزر کے ساتھ مسٹرڈ لوز سی شارٹ شرٹ پہنے، گلے میں اسٹالر لپیٹے، سنہرے بالوں میں اونچی پونی کیے، پیروں میں کینوس شوز پہنے خوبصورت پتھریلے روش پر قدم اٹھا رہی تھی جب عقب سے آتی بھاری مانوس آواز پہ اس کے قدم رکے تھے۔ السلام علیکم اینڈ مارننگ! اس آواز پہ اس نے بے ساختہ پلٹ کر اسے دیکھا جو بلیک جاگنگ ڈریس میں ملبوس اس سے چند قدم کے فاصلے پر موجود اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی لاشعوری طور پر اسے اپنے رخسار جلتا ہوا محسوس ہوا۔ تبھی اس نے بنا سلام کا جواب دیے چہرے کا رخ موڑتے ہوئے قدم اٹھایا۔ علیشہ سلام کا جواب دیتے ہیں اس کی سرزنش کرتی آواز پر اس کا ماتھا اٹھتے قدم وہیں تھم گئے۔ آپ کو کیوں دوں؟ اور اب اگر آپ نے مجھ سے مزید کوئی بات کی تو میں بڑے دادا کو بتا دوں گی کہ کچھ دن پہلے آپ نے میرے کمرے میں آ کر میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ گردن واپس اس کی جانب گھماتے ہوئے اس نے اکھڑ انداز میں اس سے خود سے زیادہ گفتگو کرنے سے روکتے ہوئے دھمکی دی تو اس کی دی گئی دھمکی پر سامنے کھڑے کیف کے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی۔ مطلب آپ اپنے سسر سے اپنے شوہر کی خود کے ساتھ کی گئی بدتمیزی کی شکایت لگائیں گی؟ سیریسلی؟ لفظ بدتمیزی پر زور دیتے ہوئے اس نے بایاں ایبرو اچکاتے ہوئے جس انداز میں سوال کیا، علیشہ کا چہرہ خفگی اور خجالت سے مزید تپنے لگا۔ بڑے دادا ہیں وہ میرے، خبردار ان کے ساتھ میرا کوئی اور رشتہ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ صرف آپ کی بدتمیزی کا بتاؤں گی بلکہ یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے غزل کی منگنی توڑوانے کے بعد اس سے زبردستی شادی کی ہے، اور تو اور میرے کڈنیپ کے پیچھے بھی آپ کا ہی ہاتھ تھا۔ بنا اس سے ڈرے وہ جب بولنے پر آئی تو تلخ انداز میں بولتی چلی گئی، جبکہ اس کے ہر الفاظ پر سامنے کھڑے کیف کے چہرے کی گمبھیرتا بڑھتی چلی گئی، جبکہ گردن اور ماتھے کی رگیں نمایاں ہوتی اندر کا خلفشار کو ظاہر کر رہی تھی۔ یہ فضول بکواس کس نے کی ہے آپ سے؟ اس کی خاموش ہونے پر اس نے بمشکل خود کو کنٹرول کرتے ہوئے سرد لہجے میں استفسار کیا تو اس نے اپنے اندر بمشکل خود کو کنٹرول کرتے ہوئے سرد لہجے میں استفسار کیا تو اس کے اتنے پرسکون انداز میں
اس استفار پر وہ پھٹ پڑی۔ آپ کی کلوزٹ آپ کے کالے کارناموں سے بھری پڑی ہے، کاٹدار لہجے میں کہتی ہوئی وہ ایک تنفر نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں اس کے کیے گئے دھماکے کی زد میں ششت کھڑا اس جگہ کو گھور رہا تھا جہاں کچھ لمحے قبل وہ کھڑی تھی۔ کروٹ پر کروٹ بدلتی وہ نیند میں بھی خاصی بے چین لگ رہی تھی، اور گزشتہ 3 راتوں سے وہ اپنے کمرے میں اس جہازی سائز بیڈ کی داہنی طرف لیٹی تو نیند جیسے کوسوں دور جا بھاگتی اور کمرے کے مالک کا خیال دھیان سے سبھی دھاگے اپنی ساتھ جوڑ لیتا۔ اس وقت بھی وہ کچی پکی نیند میں کروٹیں لے رہی تھی جب 2 روز پہلے آصف صاحب کو اس کا دیا گیا موبائل فون گنگنا اٹھا۔ نیند تو پہلے ہی آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی، تبھی اس نے لپک کر موبائل اٹھایا، لیکن اسکرین پر پرائیویٹ کالنگ جگمگا رہا تھا اور الجھ سی گئی، لیکن پھر کال پک کر کے خاموشی سے موبائل کان سے لگا لیا۔ مسز دوسری جانب سے کہے گئے اس الفاظ پر اس کے سارے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن اتنے دنوں بعد ایک آواز اس شخص کے ہونٹوں سے وہ یہ الفاظ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہنے لگے۔ مسز کیا ہوا، رو رہی ہو کیا؟ اس کے سو کی آواز پر دوسری طرف سے وہ بے چین ہوا تھا، لیکن روتی ہوئی ہنوز وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ اس لمحے اس کے ہونٹوں سے نکلا ایک ایک لفظ کس قدر قیمتی محسوس ہو رہا تھا۔ گزشتہ 4 دنوں سے اس نے اس لب و لہجے کو کس قدر یاد کیا تھا، وہ اس سمے محسوس کر سکتی تھی۔ سفیان، سسکیوں کی بمشکل روکتے ہوئے اس نے اسے پکارا جو ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا اس کے رونے سے بے چین ہو رہا تھا۔ سفیان کی جان، رویا مت کریں پلیز، سسرالیوں کی گولیوں سے بچ گیا ہوں، لیکن سسرالیوں کی لڑکی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں بہہ جاؤں گا یار، اپنے مخصوص انداز میں بولتا وہ اس کے بہتے آنسوؤں کو مزید روانی بخش گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی روتے ہوئے اس سے پوچھا اور ایک اچٹتی نگاہ دیوار گیر گھڑی پر ڈالی جو اس وقت پورا 1 بجا رہی تھی۔ ایسے روتے ہوئے پوچھیں گی تو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہوں میں؟ سفیان کی خوبصورت آواز میں کہے گئے الفاظ پر اس کا دل گزار ہونے لگا۔ اس کی یہ باتیں اس پہ انکشاف ہوا کہ وہ اس کی باتوں، اس کے خوبصورت لب و لہجے کی اور اس کی لوفرانہ انداز کی بہت بری طرح عادی ہو رہی ہے، اور اس وقت وہ ہر طرح کے ممکنہ مسئلے سے درکنار ہو کر بس اس وقت اس کی باتوں کو ہی سننا چاہتی تھی اور اسے بس صحیح سلامت واپس یہاں پر اس کے اپنوں کے بیچ دیکھنا چاہتی تھی۔ بعد میں جو کرنا تھا وہ ان اذیتناک لمحوں کو اس وقت سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں اب نہیں رو رہی ہوں۔ آنسو پوچھتے ہوئے اس نے اطلاع بہم پہنچائی تو وہ فون کان سے لگایا۔ اسے سنتا وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ میں بھی اب ٹھیک ہوں، اس کے متبسم لہجے میں دیے گئے جواب پر اس کے وجود میں ایک گہرا سکون اترا تھا۔ تم گھر کب آؤ گے؟ اس کے بے چینی سے دوسرا سوال کیا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میری مسز میری محبت میں شدید قسم کی گم ہو چکی ہوں، میری جدائی اس پر گرہ گزر رہی ہے۔ اپنے سوال کے بدلے میں اس کے متبسم لہجے میں کہے گئے ان الفاظ پر اس کو اپنا وجود ہوا سے متعلق محسوس ہوا۔ نور! اس کی خاموشی پر اس نے اسے پکارا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ نہیں ہرگز نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں بس اس لیے پریشان ہوں کہ تم میرے گھر والوں کی وجہ سے اس حالت میں پہنچے ہو۔ اپنی کیفیت سے خود ہی کنارہ کشی کرتے ہوئے اس نے فوراً اس کی تردید کی۔ اچھا، مطلب یہ کہ آپ مجھے اپنے گھر والوں کا داماد سمجھ کر میرے لیے پریشان ہو رہی ہیں؟ ضرورت سے زیادہ اچھا کھینچتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تو اس نے اس شدومت سے گردن اس بات میں ہلائی۔ بالکل۔ بنا اس کی بات پر غور کیے اس نے جواب دیا تو اس کے بے ساختہ ابھرنے والے بلند قہقہے پر اسے احساس ہوا تو چہرہ خجالت سے سرخ پڑ گیا۔ مسز، ایک نیا پیس ہے۔ آپ خیر کل ڈیڈ کے ساتھ ہاسپٹل آئیں گے؟ اور اپنے گھر والوں کے داماد کی عیادت کے لیے مچلتی ہوئی مسکان کو ہونٹوں پر دباتے ہوئے بولا تو اس نے جھلاتے ہوئے کال بند کی، جبکہ وہ موبائل انگلیوں میں گھماتا کچھ سوچ کر تدیر مسکراتا رہا۔ سما، اتنا انتظار میں نے ناول کی اگلی قسط آنے کی نہیں کیا تھا جتنا انتظار ہمیں اس ان دیکھے دیالو کا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ سب جو نور کے گھر کی آمد کے باعث آج 5 دن بعد یونیورسٹی آئے تھے، وہ اس سمے سما کے اسی جگہ کھڑے ہو کر براجمان تھے جہاں اس دن سما کو وہ بلال ملا تھا، لیکن 2 گھنٹوں کے انتظار کے بعد بھی جب اس کی آمد نہ ہوئی تو عروج جھنجھلا اٹھی۔ اب اس میں اس کی کیا غلطی ہوئی بھلا؟ ہم اتنے دنوں بعد جو آئے ہیں وہ مجھے جھوٹی اور بھوکی لڑکی سمجھ کر چلا گیا ہوگا۔ سما جو خود اس انتظار سے زچ ہو چکی تھی چڑچڑے انداز میں گویا ہوئی، کیونکہ اسے تو اب اس شخص کی شکل بھی بھول رہی تھی، تبھی وہ پاگلوں کی طرح ہر آنے والے مرد کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر تک رہی تھی۔ بس کر دو سما، یوں پاگلوں کی طرح 2 لڑکوں کو گھورنا، نہ جانے کتنے لوگوں کو تو تم زیر لب ہمیں سنا گئے ہیں کہ بھائی پاس بیٹھے ہیں اور بہن لڑکے تاڑ رہی ہے۔ ہمدان نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے شرارتی انداز میں اسے چھیڑا تو اس نے فوراً ایک دھموکا اس کے کندھے پر رسید کیا۔ یہ ایسا ہی ایک دھموکا ان لوگوں کے منہ پر مارنا جو تم لوگوں کو اب سنا کر گیا تھا۔ سکون سے اسے جواب دینے کے بعد وہ واپس لڑکوں کو تاڑنے میں مصروف ہو گئی، جبکہ اس سب کی لڑائیوں اور لفظی جنگ کو بہت محظوظ کن انداز میں ملاحظہ کرتا بلال سرمد ان لوگوں سے کچھ فاصلے پر پڑے سنکی بینچ پر ان لوگوں کی جانب سے رخ موڑے سیاہ جینس پر بلو سویٹر زیب تن کیے، سر پر پی کیپ جمائے، گلے میں مفلر لپیٹے، ہاتھوں میں چائے کا ڈسپوزیبل کپ لیے ان میں سے چسکیاں بھر رہا تھا۔
سما پیسے اس لیے خرچ نہیں کیے تھے کہ واپسی پر آپ کے پورے خاندان کا شکریہ حاصل کروں. یہ پیسے اور شکریہ تبھی وصول ہوگا جب صرف تم ہوگی اور میں ہوں گا. دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے کپ سے چائے کے آخری گھونٹ بھرا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. ایک آخری نظر سما اور اس کے گینگ پر ڈال کر وہ پی کیپ کو مزید چہرے پر جھکا کر وہاں سے چل دیا. بلکہ اس اجنبی دیالو کو لا حاصل انتظار کے بعد وہ لوگ بھی اپنی اپنی کلاسز میں کی جانب بڑھ گئے تھے. ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی وہ اپنے بال سلجھا رہی تھی جب نامحسوس سی دستک کے بعد وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. ڈریسنگ مرر میں سے اس نے دیکھا کہ وہ جاگنگ سوٹ میں ملبوس اس کے چہرے کے ساتھ واپس نہیں لوٹا تھا جس چہرے کے ساتھ وہ جاگنگ کے لیے نکلا تھا. آپ ٹھیک ہیں؟ جلدی سے بالوں کے کیچر میں جکڑ کے اس نے رخ اس کی جانب موڑا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ کلوزٹ کی جانب بڑھ رہا تھا. فائن. مختصر سا جواب دے کر وہ بہت تیزی سے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے ہر شے کو بہت باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا جبکہ اس کے چہرے کے سپاٹ تاثرات اور باڈی لینگویج سے سمجھ چکی تھی کہ حسب توقع وہ اس وقت اس کی کیفیت کا شکار ہو چکا تھا جس میں کوئی بھی اسے اپنے قریب نہ چاہیے ہوتا تھا. کلوزٹ کے ڈراز کھولتے ہی پہلی نظر اسے آگاہ کر گئی تھی کہ اس کی چیزوں کے ساتھ چھیڑخانی کر گئی ہے اور یہ سب دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے کی رگیں پھولنے لگیں. ڈیم اٹ, تندہی سے کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے دراز بند کیا اور واپس مڑا. کیا ہوا؟ پریشان ہے وہ اس کی حالت دیکھتی بے چینی سے گویا ہوئی تو اس کی نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور اس کی طرف متوجہ تھا. عریشہ جس دن آپ سے ملنے آئی تھی, ڈائیورس کے علاوہ کوئی بات کی تھی اس نے کیا؟ اس کے لہجے کی سنجیدگی وہ بھی عریشہ کے متعلق اسے تھوڑا خائف کر گئی تھی. نہیں, ڈائیورس کا کہنے کے بعد یہ کہا کر کہ اگر میں بھی اس کی جتنی ہمت کر لیتی تو آج یہ سب نہ دیکھنا پڑتا. اس کے کہے گئے الفاظ جو کہ تو اس کے سامنے دہرائے تو اس کے چہرے کی گھمبیرتا مزید بڑھ گئی جبکہ کنپٹی کی رگ مزید پھڑکنے لگی. اس کی ہمت کی تو داد دینی پڑے گی. زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فریش ہونے کی نیت سے واش روم کی جانب بڑھا تو غزل جلدی سے اس کے راستے میں آئی تو اس اچانک تصادم پر اس کی توجہ سے اس کی جانب دیکھا. ایک باہر دماغ خراب کر چکی ہے اور ایک کمرے کے اندر کرنے کے چکروں میں آپ دونوں نے معاہدہ کیا ہے کہ ایک دن میں ایک جیسی انداز کے ساتھ مجھے سبق دینا ہے. لہجے میں بے پناہ سنجیدگی لے وہ لفظ کو طنز کے شیرے میں ڈبوئے ٹھنڈے سے لہجے میں گویا ہوا تھا. غزل کا دماغ جیسے بھگ سے اڑا تھا. اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا. نہ جانے کیوں اس قدر مرچیں چبا رہا تھا, اس قدر ہائپر کیوں ہو رہے ہیں. کوئی پریشانی ہے تو شیئر کر سکتے ہیں آپ, اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بازو پر اپنا نازک ہاتھ دھرا تو اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی. عریشہ آپ کی انگیجمنٹ کے متعلق جان چکی ہے. اس کے سپاٹ آواز میں کہے گئے انکشاف پر چند پل کے لیے وہ بھی ششش سی رہ گئی. وہ کیسے اس کے متعلق جانتی ہے؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ سنبھلتے ہوئے گویا ہی آئی ڈونٹ نو کیسے, لیکن میری لاپرواہی کی وجہ سے میری کلوزٹ سے اس نے شاید کوئی کلیو دیکھا ہے. اس کے لہجہ تاحال سنجیدگی سمیٹے ہوا تھا. اب پھر اس نے پریشان نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا. اب پھر یہ کہ آپ پریشان نہ ہو, میں جانتا ہوں کہ مجھے اس کی اٹینشن کیسے ڈائیورٹ کرنی ہے, آپ کو ان کو چپ کیسے کروانا ہے. اسے پریشان دیکھ کر اس کے لہجے کو نسبتاً نرم کرتے ہوئے اس نے تسلی دی اور اپنے بازو پر دھرے اس کے ہاتھ پر ہولے سے تپکی دی تو وہ پھیکا سا مسکرائی جبکہ وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر واش روم کی جانب قدم اٹھانے لگا. کیف, اس سب میں دیر مت کرنا, یہ نہ ہو کہ غلط فہمیوں کے فصیلیں ایک خوبصورت رشتے کی جڑیں کاٹ دے. واش روم کی جانب بڑھتے ہوئے اس کا قدم غزل کی مدھم دلسوز میں چھپے معنی کو سمجھ کے پل بھر کے لیے تھمے, لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتا ہوا واش روم میں گھس گیا. ہولے سے سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ آج ایک دفعہ پھر سے اس راہداری کی جانب مڑی جہاں اسے امید تھی کہ وہ اسے مل جائیں گی, اور اب چونکہ وہ اس گھر کی مالکن تھی اس لیے اس دفعہ اس سے کوئی بھی استفسار بھی نہ کر سکا. ہولے ہولے قدم اٹھاتی وہ اب آگے کو بڑھتے ہوئے اپنی کلائیوں میں مہابیر کی میڈیسن کے لیے سو جانے کے بعد پہنی ہوئی چوڑیوں کو ہولے سے چھنکانے لگی. رات کو کی گئی مہابیر کی بے باک اور پرشدت گستاخیوں نے اس کو اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ اب بس پلک جھپکنے کے اس میں اس کی شرائط مکمل کر کے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی. وہ چوڑیاں کھنکھناتی آگے بڑھی تھی. اب اسی دن والے کمرے سے اسے آج پھر وہی آواز سنائی دی. اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا. کیا یہ وہی ہے؟ دل و دماغ میں ایک ادھم مچاتی اس سوال کو سوچتی وہ اس کمرے کے بند دروازے کی جانب بڑھی تو دل کی دھڑکن اپنی ترتیب فراموش کرنے لگی. بند دروازے کو ہولے سے وا کرتے ہوئے اس نے ایک قدم اندر رکھ کر پہلی نگاہ کمرے میں دوڑائی تھی. گویا جامع سی ہو گئی. وہ اس قدر مکمل حسن, اس قدر جاذبیت اور ملاحمت, شہد رنگ خوبصورت آنکھیں جو اس وقت خالی خالی انداز میں اسے تک رہی تھی, اسے بے ساختہ اوپر بند کمرے میں خفا سے بیٹھے مرد کی یاد دلا گئی. اس قدر مساملت اور اس قدر خوبصورتی, وہ جیسے اتنا مکمل حسن دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی. لیکن اس مکمل حسن کے ساتھ اس سے جس چیز نے ساکت کیا تھا وہ تھا اس سراپا حسن کے پیروں کے لوہے کی زنجیر میں مقید ہونا, اور شاید یہی قید اس خوبصورت چہرے کی شادابی بھی نچوڑ کر لے گئے تھے. خود کو ہمت کی ڈھیروں
ڈھیروں درس دیتی وہ آگے بڑھی تو اس کی ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اس کے قدموں کی حرکت کے ساتھ کھنک اٹھیں، اور اس نے واضح دیکھا تھا کہ اس کی کھنک کے ساتھ ان شہد رنگ آنکھوں کے خالی پن میں لفظہ بھر کے لیے خوشنما رنگ دوڑ جاتا تھا۔ آپ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ اس سے کیا پوچھے یا انہیں اپنے متعلق کیا بتائے۔ اس کے بولنے پر انہوں نے ہولے سے کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہ ٹھٹک گئی، لیکن جب ان کی توجہ کا محور چوڑیوں کو پایا تو آہستگی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرے ویر کو پسند ہے یہ، وہ میرے لیے لینے گیا ہے، وہ آئے گا تو میں پہنوں گی۔ محبت سے اس کی چوڑیوں سے انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ خالی خالی سے لہجے میں گویا ہوئی تو ان کے سامنے کھڑی کشمالہ کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ یہ اس کا دل جیسے کسی دکھ سے پھٹنے لگا تھا۔ وہ اس قدر بے رحمی اور ظلم، اس نے آنسوؤں سے تر آنکھوں کے ساتھ اس بے رنگ حسن کی دیوی کو دیکھا جو اپنا ذہنی توازن کھوئے اپنے ہی گھر میں موجود اپنے معذور بیٹے سے انجان آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک لیے چوڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کا دل انہیں دیکھ کر اس قدر بھاری ہوا تھا کہ وہ اپنے کلائیوں سے چوڑیاں اتار کے ان کے پاس رکھتی ایک جھٹکے سے پلٹی اور روتے ہوئے نہ جانے کتنے ٹھوکروں کی زد میں آتی اپنے کمرے میں پہنچی۔ کمرے کے ادھ کھلے دروازے کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو بیڈ پر جاگ کے نیم دراز ہوئے مہابیر پر نگاہ پڑی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کے اندر کا درد اس قدر حاوی ہوا تھا کہ وہ بنا سوچے سمجھے آگے بڑھی اور اس کے نزدیک بیڈ پر برجمان ہوتے ہوئے وہ اس کے کشادہ سینے میں چہرہ چھپاتی دونوں بازو کی گردن کے گرد حائل کر گئی۔ وہ جو موبائل کی رنگ ٹون کی وجہ سے 6 سے 7 منٹ قبل ہی اچھی نیند سے بیدار ہوا تھا، بیزاری سے نیم دراز اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کی بے دم ہوئی حالت اور اس پر متضاد اس کی ایسی بے اختیارانہ حرکت پر اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ ایک نظر جھکے اس کے سینے سے لگی ہچکیاں بھرتی کشمالہ کو دیکھا اور پھر بہت آہستگی کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور رب کرنے لگا۔ میں ملی ہوں ان سے۔ وہ اس کا لمس پاتے ہی وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل گویا ہوئی تو اس کی پشت کو ربط کرتا اس کا ہاتھ اسی زاویے پر ساکت ہوا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی گردن کے گرد بازو حائل کرتے وہ انہی جملوں کو گردان کرتی ہوئی قدرے بلند آواز کے ساتھ رو رہی تھی، جبکہ وہ بس شست سا اپنی جگہ پر نیم دراز اس کے کیے گئے انکشاف سے زیادہ اس کے رونے اور اس قدر شدید ری ایکشن پر خائف ہوا تھا۔ مس جنید! اس کے آہستگی سے اسے پکارا، لیکن وہ بنا توجہ دیے بس بڑبڑاتی ہوئی سسکیاں بھرتی رہی۔ مس جنید! اب کی بار پکار کے ساتھ ساتھ کمر کو رب کرتے ہاتھ کا دباؤ اس کے پہلو پہ ڈالا تو اس کی سسکیاں بھرتا وجود جیسے ایک دم سے ساکت ہوا تھا۔ اس کے سینے میں بھیجے نیم دراز مہابیر کو اس پل یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کے ہاتھ کی اس بے باک حرکت پر اپنی سانس تک روک چکی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے سرعت سے بازو اس کی گردن سے نکالتے ہوئے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن کمر کے گرد بازو کی گرفت اس کے ارادوں میں کامیاب ہونے سے بچا لیا۔ شرم و خجالت سے سرخ مگر آنسوؤں سے تر چہرہ لیے وہ جھکی پلکوں کے ساتھ اس کے حصار میں مقید وہاں سے خود کو غائب ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری! ایک نظر اس کے سینے والی جگہ پر رکھ کر اس کے آنسوؤں سے بدولت بھیگی ہو جانے والی شرٹ کو دیکھ کر شرمندگی سے گویا ہوئی، میں جانتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ شاید یہ نہیں جانتی کہ جس ویر کا انتظار وہ سالوں سے کر رہی ہیں وہ اس ویر کو آپ پہچانتی نہیں ہیں۔ روز اول سے لے کر آج یہ پہلی بات تھی جب سامنے بیٹھے شخص نے اپنی کرخت اور تند لب و لہجے کی بجائے نرمی سے بات مکمل کی تھی، لیکن اس کے کیے گئے انکشاف پر وہ سنسی ہوتی اسے بے ساختہ تکنے لگی، جس کے خوبصورت شہد رنگ آنکھوں کے کنارے ہلکے گلابی ہو رہے تھے۔ تو میرا مطلب وہ اس کمرے میں محصور کیوں ہے؟ اس کے سوال پہ اس کے چہرے کو تکتے مہابیر کے چہرے کے تاثرات پل میں متغیر ہوئے، جبکہ کمر کے گرد لپٹا بازو کی گرفتی فوراً ڈھیلی پڑی۔ یہ جاننا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انہیں کیسے اس کمرے سے نکال کر مجھ تک لے کر آتی ہیں۔ اس کے چہرے کی نرمی واپس سے اپنے تندہی میں تبدیل ہوئی تو اسے جیسے ہوش آیا تھا۔ وہ فوراً گڑبڑاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی جب اس نے اس کے دوپٹے کے پلو کو حسب سابق اپنی گرفت میں لے کر واپس بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اور اگر اس سارے کام کے دوران آپ نے کسی سے بھی کسی بھی صورت میں میری ماں کے حوالے سے کوئی کانٹیکٹ طے کرنے کی کوشش کی تو آپ اس دن مہابیر شاہ کا دوسرا روپ دیکھیں گی۔ اس کے کیے گئے پچھلے کانٹیکٹ کے پیش نظر وہ اس کو سرد نگاہوں سے گھورتا ہوا سرد مہری سے گویا ہوا تو اس کے دل کو گہری چوٹ لگی، لیکن وہ بنا کچھ بھی ظاہر کیے اٹھی اور اس سے دور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ سائڈ ٹیبل پر موجود موبائل اٹھا کر میسیجز میں مصروف ہو گیا۔